اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کیسے گزاری جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹوں کے نام وصیت۔ یہ وصیت ہے اس باپ کی جس کا خاتمہ قریب ہے، جو مانتا ہے کہ بدلتا وقت اپنے ساتھ سختیاں لاتا ہے، جس نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے، جو حالات کی مصیبتوں کے سامنے بے بس ہے، جو زمانے کی برائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، جو پہلے ہی چلے جانے والوں کی بستی میں رہ رہا ہے، اور جس کا اس علاقے سے کسی بھی دن چل چلو ہے۔ یہ وصیت ہے اس بیٹے کے نام جو دنیا سے ایسی امیدیں لگائے ہوئے ہیں جو پوری ہونے والی نہیں، جو ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر چل رہا ہے، بیماریوں کا نشانہ ہے، روزگار کے ہاتھوں گروی ہے، جو زمانے کے دکھوں کی زد میں ہے، جو دنیا کے جال میں گرفتار ہے، اس کے دھوکے اور فریب کا لین دین کر رہا ہے، موت کا قرض دار ہے، جو اجل کا قیدی اور رنج و غم کا ساتھی، مصیبتوں کا قرابت دار اور آفتوں کا نشانہ، خواہشات کا مارا ہوا اور مرنے والوں کے بعد ان کی جگہ لینے والا ہے۔ بیٹے، زمانے کی گردش، دنیا کی بے وفائی اور آخر وقت کے قریب آ جانے سے یہ ہوا کہ جی چاہا سب کو بھول جاؤں، ہر طرف سے آنکھیں موند لوں اور اپنے سوا کسی کی فکر نہ کروں، اور جب میں نے دوسروں کی فکر چھوڑ کر خود کو اپنی ہی فکروں تک محدود کر لیا تو میری عقل نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے معاملات مجھے صاف نظر آنے لگے اور میں اس سچی حقیقت تک پہنچ گیا ہوں جس میں غیر سنجیدہ باتوں کا دخل تک نہیں، اور اس سچائی کو جان گیا ہوں جس میں جھوٹ کی ذرا سی جھلک بھی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ تم میرے ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو جیسے مجھ پر آئی ہے، اور تمہیں موت آئے تو جیسے مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ وصیت لکھ دی ہے جو تمہیں راستہ دکھائے گی۔ اب چاہے میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے حکم ماننا، اس کے ذکر سے اپنا دل کو آباد رکھنا اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ تم اسے تھام کر رکھو، اپنے دل کو نصیحت اس راہ میں قدم نہ اٹھو، کیونکہ قدم کا روک لینا ہو ناکیوں میں پھنسنے سے بہتر ہے۔ دوسروں کو نیکی کی راہ پر لگاؤ تاکہ خود بھی نیکوں میں گنے جاؤ۔ ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ خدا کی راہ میں ایسے جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے، اور اگر کوئی اس کو برا ٹھہرائے تو اس کی باتوں کا اثر نہ لاؤ۔ حق تک پہنچنے کی خاطر ضرورت ہو تو سختیوں میں کود پڑو، دین میں سوچ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو، اور یاد رکھو حق کی راہ میں صبر کرنا بہترین اخلاق ہے۔ ہر معاملے میں اپنے لیے اللہ کی پناہ تلاش کرو،
اس طرح تم مضبوط پناہ گاہ اور محفوظ قلعے میں پہنچ جاؤ گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ اپنے اللہ سے زیادہ بھلائی چاہو۔ میری وصیت کو سمجھو، اس سے پہلو بچا کر نہ گزرنا۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے۔ جس علم میں فائدہ نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس سے کچھ حاصل نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔